کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسانیت شرما جاتی ہے. یہ ہم کہہ تو جاتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن شاید اس سے بھی بڑا کوئی سخت لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سن کے جو ہے وہ دل دہل گئے، دیکھ کے جو ہے واقعہ لوگوں کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. انتہائی اندھونا کے واقعہ ہوا. یہ کراچی کا علاقہ ہے فیڈرل بی ایریا، یہ بلاک ہے 16، اور یہاں پہ گھر سے ایک معصوم سا بچہ تھا، وہ باہر نکلا اور چیز لینے کے لیے وہ بچہ گھر گیا، لیکن وہ واپس نہیں آ سکا. ہوا یہ کہ نامعلوم افراد نے 7 سالہ بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا. ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نذیر شاہ ہمارے نمائندے موجود ہیں. نذیر، یہ جو علاقہ ہے ایف بی ایریا بلاک 16، یہ کوئی ایسا کراچی سے دور ہٹ کے تو علاقہ نہیں ہے، کراچی کے بیچ میں بڑا گنجان آباد علاقہ ہے. تو کیا ڈیٹیلز اب تک معلوم ہو پائی ہیں؟ کون تھے وہ سفاک لوگ؟ کچھ پولیس پتہ کر پائی ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ گنجان آباد کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ہر گلی کسی بھی جگہ پر آپ آ جائیں تو رات گئے تک یہاں پر مختلف نہ صرف دکانیں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں بلکہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت میں اس جگہ پر کرائم سین پر موجود ہوں جہاں پر تفتیشی ٹیم ایک مرتبہ پھر پہنچی ہے اور اس بچے کے قتل کے حوالے سے جو مقدمہ تھا وہ بھی درج کر لیا گیا، جس میں جو اس کا والد اویس مظہر اویس ہے اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور اس کو ملازمت کے دوران اس کی جو اہلیہ اس نے فون کر کے بتایا کہ بچہ ابھی تک نہیں آیا، جس کے بعد وہ گھر پہنچا اور بچے کی تلاش شروع کی تو پھر پتہ چلا کہ اس طرح کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. جو کرائم سین کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے. ہم ان سے بھی جو اہم جو تفصیلات ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ واقعہ کس نوعیت کا بتایا جا رہا ہے؟ ہم لوگ جب ہمیں خبر ملی تو ہم لوگ ادھر اہل علاقہ نے 15 پہ کال کی. اس کے بعد جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو ادھر سے ایمبولینس جو تھی اس بچے کو عباسی شہید اسپتال لے گئی تھی. پھر اس کے بعد بچہ اسکول کیسے آتا جاتا تھا اور کتنی دیر میں یہ واقعہ ہوگی؟ بچہ تقریباً اس کے اندر بائک والے کے ساتھ ماں باپ نے ہائر کر رکھا تھا. بائک والا اس کو لے کے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا اور اس کو یہاں پہ گھر پہ آ کے چھوڑ دیتا تھا. چھوڑنے کے بعد وہ بچہ گھر کے اندر چلا جاتا تھا جس کے اندر صرف ایک ماموں رہتا تھا جو ان کی پیچھے سے ان کی سرپرستی کرتا تھا. والد اور والدہ جاب پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد یہ بچے کے لیے کسی نے دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھڑکانے کے بعد وہ بچہ جو بھی انجان آدمی ہے یا اپنا کوئی آدمی ہے جس کے ساتھ وہ باہر نکلا ہے. مطلب یہ شبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے اس قتل میں کوئی جاننے والا ملوث ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جاننے والا ہو سکتا ہے. بچے کی عمر 7 سے 8 سال ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ نکلا ہے. اس کے بعد پھر ادھر ڈھونڈ مچ گئی ہے جس کے اندر گھر والوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. ان کے والد سے بھی کانٹیکٹ ہوا. پھر اس کا والد عباسی شہید اسپتال پہنچا. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیں یہ کیمرہ مین میرے عقب میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دو راستے یہاں سے اندر آنے کے، ایک راستہ میرے سامنے سے اور ایک کیمرہ مین اگر دائیں جانب کر کے دکھائے یہ وہ مرکزی راستہ ہے. یہ وہ چاروں راستے جہاں پر اسے آپ عقبی حصہ کہہ سکتے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ پر جو کراچی ہارٹ ڈیزیز جو اسپتال ہے فیڈرل بی ایریا بلاک 16 کا، یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اس کی بیک سائڈ پر اسے آپ کچرا کنڈی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس بچے کو بالکل یہ جو جی نذیر، بچے کے اور بھائی بہن ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ دوسرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد تھے جو آئے، بچے کو لے گئے، بے دردی سے اس کو قتل کیا. ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی اور آپ ابھی جیسے ہم گفتگو بھی سن رہے تھے، جان پہچان تھی نہیں تھی، جو ماں باپ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں صدف، اس حوالے سے ہم نے بھی کافی حد تک اس پر ورک کیا ہے. اس ابان کا ایک بھائی اسپیشل چائلڈ ہے اور ایک اس کی بہن ہے اور یہ دوسرے نمبر کا اپنے بہن بھائیوں میں تھا. اس کے علاوہ ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ اسی گھر کے اندر ان کا ایک ماموں جو ان کی جو والدہ کے جو بہن کا بیٹا ہے جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے، وہ کیونکہ ان کی جو والدہ ہے وہ ڈاؤ میں ملازمت کرتی ہیں، جو والد ہے وہ فارماسیوٹیکل میں، تو پیچھے یہ اکیلا جو ان کا ماموں ہے جس کی خود کی عمر 15 سے 16 سال ہے وہ اس گھر میں ہوتا تھا. اور اس نے پولیس کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جس وقت ابان نے کہا کہ مجھے چیز لینے جانا ہے تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں نے
نے کہا کہ تم چیز لینے نہیں جاؤ, میں تمہیں خود چیز دلاؤں گا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب وہ نیچے گیا تو اس کو جب آباد نہیں ملا تو اس نے فوری طور پر اس کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ آباد نہیں مل رہا تو مجھے اس کی تصویر بھیجیں. بہت ساری اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں جس پر کچھ کہنا فی الحال تو قبل از وقت ہے, لیکن یہ ضرور اندازہ یا شبہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سفاکانہ, مطلب اگر آپ اس قتل کو دیکھیں تو انتہائی لرزہ خیز قتل ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسا شخص ملوث ہے جس کو شبہ ہے کہ ابان جو ہے جانتا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا. جس جگہ پر یہاں لایا, پولیس کیا بتاتی ہے یہ واقعہ کتنے بجے کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ ابان جیسے ہی اسکول سے گھر پر پہنچا ہے اس کے 15 منٹ بعد, تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد اس نے کپڑے چینج کیے ہیں اور وہ اسی وقت نکلا ہے. اور ٹوٹل یہ 40 سے 45 منٹ کے اندر یہ وقوع ہوا ہے, کیونکہ 3:15 بجے یہ پولیس کو پتہ چلی ہے اور مجھے خود یہ واقعہ تقریباً 3:40 پہ پتہ چل چکا تھا, جس کے بعد پھر ہم نے اس افسوسناک خبر کو نہ صرف بریک کیا بلکہ ہماری ٹیم بھی یہاں پہنچی. یعنی بچہ گھر سے زیادہ دیر غائب نہیں رہا, فوری ہی قتل کی واردات. بالکل. اور جو یہاں خاتون ہیں جن کے شوہر کے KMC میں ملازمت کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے شوہر کے ہمراہ گھر سے اتری ہے تو یہاں پر سامنے بچہ تڑپ رہا تھا اور کچھ کہنے کی بھی کوشش کر رہا تھا, لیکن چونکہ اس کا بالکل گلا نرخرے تک کاٹ دیا گیا تھا اور اس تیز دھار آلے سے کاٹا گیا ہے کہ, اور جو ابتدائی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کے جسم میں ہاتھ پیر میں پیلے پڑ چکے تھے, خون ختم ہو گیا تھا اور دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ شہرگ تک جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا, خون اس کا بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ٹھیک ہے نذیر, چاہے آپ جس طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں یقیناً خبر کی نوعیت تو یہی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ سننا اور ان کو آگے تک پہنچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. امید کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بھی یہ قبیح فیل کیا ہے, جن شقی القلب لوگوں نے یہ کام کیا ہے, وہ ضرور کیفر کردار تک پہنچیں, کیونکہ شہر کراچی میں دن دہاڑے ایک گنجان آباد علاقے میں اس طرح کا کام ہو جانا یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے منطقی انجام تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی کوئی ڈفرینٹ واقعہ لگ رہا ہے اور ظاہر اتنا معصوم چھوٹا بچہ اور گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی, ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ قانون اپنا راستہ اپنائے.